عدالتی رائے میں کہا گیا کہ صدارتی ریفرنس سے فوجی عامر ضیاء الحق کی حکومت میں بھٹو کی سزائے موت کے ٹرائل کو جانچنے کا موقع ملا. صدارتی ریفرنس بھٹو کی سیاسی جماعت کے دور حکومت میں داخل کیا گیا. اس کے بعد نگراں حکومتوں سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کی حکومتیں آئیں لیکن کسی جماعت نے ریفرنس واپس نہیں لیا. ریفرنس پر رائے سنائے جانے کے وقت بلاول بھٹو زرداری بھی عدالت میں موجود تھے اور رائے سنتے وقت بلاول بھٹو ابدیدہ ہو گئے. سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ آج سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنایا ہے. عدالت نے تسلیم کیا ہے کہ ذوالفقار بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا. پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر رد عمل آیا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ذوالفقار بھٹو کے معاملے میں اس حقیقت تک پہنچتے کہ انہیں فیئر ٹرائل نہیں ملا سپریم کورٹ کو 50 سال لگ گئے. کیا عمران خان کے فیئر ٹرائل کے لیے بھی قوم کو 50 سال انتظار کرنا ہوگا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں عدالتی رائے صرف اسی صورت میں معنی خیز ہو سکتی ہے کہ عدالت عظمیٰ آج لاقانونیت کی راہ روکنے کے لیے پوری قوت سے بروئے کار آئے. تحریک انصاف کی سمجھتی ہے کہ ایسی ہی کچھ ناانصافی جو ہے وہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہی ہے اور ان کو بھی جو ہے وہ فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب اور موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جو ہے وہ پہلی ملاقات ہو گئی ہے وزیر اعظم بننے کے بعد اور اس میں جنرل عاصم منیر نے انہیں وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا. اس ملاقات میں قومی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا اور اس دوران پاک فوج کے پیشہ ورانہ اور سیکورٹی امور سے متعلق بھی بات چیت کی گئی. اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر وزیر اعظم جو ہے وہ ایکچولی بلڈنگ سے باہر تک آئے آرمی چیف کو ویلکم کرنے کے لیے اور جب آرمی چیف کی جانب سے انہیں سلوٹ کیا گیا تو آگے سے شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ سلوٹ کر کے جو ہے اس کا جواب دیا. تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے ناقدین ہیں وہ اس کے اوپر بہت تنقید کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے ان کو یہ سلوٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ آرمی چیف جو ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کو سلوٹ کرتے ہیں لیکن پرائم منسٹر آگے سے جو ہے اس کو سلوٹ کر کے جواب نہیں دیا جاتا کسی سلام کا. اس کے علاوہ جناب اب آ جائیں پل ڈاٹ کی وہ رپورٹ. بڑی ہی حیران کن رپورٹ ہے. میرے لیے ویسے اتنی حیران کن بھی نہیں ہے. عام انتخابات 2024 کے حوالے سے یہ جائزہ رپورٹ ہے. اس میں رپورٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 میں سب سے کم منصفانہ سکور جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. یہ پچھلے انتخابی ادوار کے مقابلے میں شفافیت کے سکور میں کمی کی نشاندہی کرتا ہے. انتخابی ادوار کے مقابلے میں شفافیت کے سکور میں کمی کی نشاندہی کرتا ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ قبل از پولنگ مرحلے کے دوران انتخابات کے شیڈیول میں کافی تاخیر اور سیاسی جبر دیکھا گیا. قبل از پولنگ مرحلے میں نگراں حکومت کی جانب سے غیر جانبداری کا فقدان دیکھا گیا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال رہی. موبائل بندش نے انتخابی عمل میں عوام کی شرکت کے لیے بھی مشکلات پیدا کی. فارم 45 اور فارم 47 کے درمیان بڑے پیمانے پر تفاوت کے الزامات نے بھی انتخابات کی ساکھ کے بارے میں خدشات کو بڑھا دیا. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر فارم 48, 46, 45 اور 49 کی اشاعت میں تاخیر کی گئی. الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 95(10) کے خلاف ورزی نے الیکشن کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچایا. پولنگ کے دن موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز کی معطلی نے صرف الیکشن مینجمنٹ سسٹم سے سمجھوتا کیا. پولنگ مکمل ہونے کے بعد طے شدہ وقت سے زیادہ عارضی نتائج کے اعلان میں تاخیر نے انتخابات کی ساکھ پر سنگین سوالات کو جنم دیا. پل ڈاٹ کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ 25 دنوں تک ایک بڑا تنازع بنی رہی جبکہ دیگر تمام سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں الاٹ کی گئیں. پری پول مرحلے کے لیے تشخیص کا سکور 50% تھا جو 2013 کے 62% کے سکور سے نمایاں طور پر کم ہے. الیکشن کے دن پولنگ کے عمل کا سکور 58% رہا. یہ 2018 کے سکور سے بھی کم تھا جو 64% تھا. جبکہ پولنگ ڈے کا مرحلہ ووٹنگ پولنگ عملے کی کارکردگی اور پولنگ سٹیشن کا معیار 2018 کے عام انتخابات کے مقابلے میں زیادہ خراب ہے. مجموعی طور پر عام انتخابات 2024 کے معیار نے 49% سکور کیا ہے. معیار کا سکور نہ صرف 50% سے کم ہے بلکہ پچھلے 2 انتخابات کے مجموعی سکور سے بھی کم ہے. رپورٹ کے مطابق ووٹوں کی گنتی، نتائج مرتب کرنا، ٹرانسمیشن، استحکام، عارضی نتائج کا اعلان اور انتخابات کے بعد کے عمل کو کم از کم 40% سکور ملا. الیکشن کمیشن 2024 کے عام انتخابات میں ہونے والے بے ضابطگیوں کے مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے. الیکشن کمیشن عبوری نتائج کی ترسیل، استحکام اور اعلان میں تاخیر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان کرے. سو ان اے وے یو کین سے کہ پل ڈاٹ نے جو ہے وہ ان الیکشنز کو فیل قرار دے دیا کہ 50% جو وہ سکور ہونا چاہیے تھا وہ تک جو ہے وہ مختلف مرحلوں کے اوپر اچیو نہیں ہو سکا. اور بار بار یہ جو بات کی جاتی ہے اس کا جو موازنہ کیا جاتا ہے کہ جناب 2018 میں دیکھیں ہوا تھا تو اگر میں اکثر جو نون لیگ کے لونڈے لپاڑے ہیں میں اکثر ان کی گفتگو سن رہا ہوں کہتے ہیں وہ 2018 میں بھی تو ہوا تھا نا تو 2024 میں ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. میرا جب میں یہ آرگومنٹ سنتا ہوں نا تو میرا اس کے اوپر سب سے بڑا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ جی پہلے بھی تو ہوتا تھا. بات یہ نہیں ہے پہلے بھی ہوتا تھا، پہلے بھی جتنا ہوتا تھا کم تھا، زیادہ تھا، غلط تھا. اور آج بھی جتنا بھی ہے غلط ہے، اسے غلط ہی کہا جائے گا.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جناب چونکہ پہلے ہوتا تھا تو اگر اس بار بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے الیکشن کو فری اینڈ فیئر کرنا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ قوموں کی ترقی ہونی چاہیے. آپ آگے آگے چلیں, آپ کے بہتر ہونے چاہیے, پچھلے سے اور بہتر ہونے چاہیے, ٹیکنالوجی کا استعمال بہتر ہونا چاہیے, صاف و شفاف ہونے چاہیے, کاؤنٹنگ کا عمل ٹھیک ہونا چاہیے, کینڈیڈیٹس کے جو اعتراضات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. یہ ماشاءاللہ ہمارے انتخابات جو ہیں وہ بہتر ہونے کے بجائے پیچھے کی طرف چل رہے ہیں. وہ جو پچھلا تھا وہ اس سے خراب تھا, جو اس سے پچھلا تھا وہ اس سے بھی زیادہ خراب تھا. 2013 سے بلکہ 2008, 2013, اس کے بعد 2018, 2024 ہمارا ہر الیکشن جو ہے پہلے والے سے اور بھی زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے. تو یہ افسوس کا مقام ہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ یہاں پہ وہ جس سیاسی جماعت کی وابستگی اگر آپ کے ساتھ ہے, ان تجزیہ کاروں, اینکر پرسن, صحافیوں کی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی کہ کی فرق پڑتا ہے, جو نون لیگ جتتی ہے نا تو ٹھیک ہے, ڈزنٹ میٹر. بات یہ ہے کہ آپ کی لائلٹی جماعت کے ساتھ ہی نہیں ہونی چاہیے, آپ کی لائلٹی اس ملک کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس ملک کا نظام آپ نے ٹھیک کرنا ہے, ارسپیکٹو کہ کون جیتا ہے تو کون نہیں جیتا. آپ کا اس سے نہیں تعلق ہونا چاہیے. میں ہمیشہ اسی لیے کہتا ہوں کہ نیوٹرل جرنلزم یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو آپ اسے غلط تو بولیں. صرف اس لیے کیونکہ اس کا بینیفیشری اس مرتبہ کوئی ایک ایسی جماعت یا ایک ایسا سیاسی رہنما ہے جو آپ کو بڑا پسند ہے یا آپ کی آنکھوں کا تارا ہے, تو آپ کہتے ہیں چلو جی کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے, پچھلی بار بھی تو ایسی, ڈزنٹ میٹر. یہ ہے مورل سٹینڈ جو آپ کو لینے کی ضرورت ہے. اچھا جی, ایک جو خوشخبری آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ حد تک, وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کا فیصلہ, وہ اسٹے آرڈر دے دیا, ایک دن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹے آرڈر دے دیا. عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا ہے جی کور کمانڈر کانفرنس اعلامیے کی میں تائید کرتا ہوں. اب یہ کل یہ اعلامیہ آیا تھا اور اس اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ جی 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں اور جنہوں نے یہ پلان مرتب کیا اور جنہوں نے تخریب کاری کی, ان کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس اعلان کی تائید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. 9 مئی کے واقعات پر کمیشن بننا چاہیے اور CCTV ویڈیوز نکالی جائیں. ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, نہ تصادم چاہتے ہیں, ہماری پارٹی فوج کے خلاف نہیں ہے.